عموماً اس قسم کے معاملے کے اندر آپ کو 3 سے 6 ماہ لگتے ہیں ریکوری میں. بہت سارے لوگوں کی دعائیں تھیں اور خداوند تعالیٰ کی گریس تھی، جس کی وجہ سے ریکوری جو ہے وہ 4 ہفتے کے اندر اس لیول پہ ہے جو عموماً 3 مہینے کے اندر ہوتی ہے. تو آپ سمجھیں کہ اگر آپ کا گرڈ سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو وہ پھر سگنل آگے نہیں جاتے. جب 104 ٹیمپریچر ہو تو سیدھا آپ کو ایمرجنسی میں جانا چاہیے. تو میں 1.5 گھنٹہ لیکچر دیتا رہا وہاں پہ. لیکچر دینے کے بعد پھر میں نے احساس کیا کہ آئی ایم ریئلی ایگزاسٹڈ ناؤ. سارے کو 28-30 انہوں نے ٹیسٹ کر دیا وہاں پہ اور کریٹیکل یونٹ کے اندر لے گئے، اسکین کر دیا، وہ الحمدللہ سارے ٹھیک نکلے. نیورولوجسٹ، سائکیٹرسٹ اور فیزیو تھراپسٹ. اور جو میرا بلڈ پریشر تھا نیچے والا 148 تھا، اوپر والا 192 تھا. سارے ڈاکٹر مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آپ کو اپنی ڈائبٹیز جو ہے نا مانیٹر کرنی چاہیے. ایسا ڈائبٹیز اندازہ کریں کہ ویژول ڈسٹارشن، آپ نے پیچ پہنا ہوا ہے. تو مجھے 34 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، میں نے زندگی میں کبھی 2 ہفتے آف نہیں لیے. باؤنسروں سے تیز کیا تھا اور پنجابی میں کہتا کنا کولن لگ گیا. ٹمورو از پرومس ٹو نو ون. اچھا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں پھر چانتے چلے جانا. آئی مین ڈونٹ ڈو دیٹ. کور ممبر ہیں فیملی کے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. میری بیگم شی اسٹوڈ ود می لائک اے راک فرام ڈے 1 ٹل ٹوڈے. پیپل پریڈ، سینٹ می میسیجز، فلاورز، کارڈز. وہ بی بی سی کے ایک خاتون نے بھی باقاعدہ کال کر لیا کہ طالب صاحب ہم آپ کو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جو سینسر ہوئے ہیں. تو کھوجی کیٹیگری بھی تھی. کھوجی کیٹیگری کیا تھی کہ پتہ تو کریے کہ ہویا کیے گی. تو مجھے دیکھے تھے طالب صاحب کیا ہوا ہے آپ کو؟ جتنے جنگلی کبوتروں کی جان میں نے بچائی ہے. ہر دوسرا بندہ کہہ رہا تھا او جی جنگلی کبوتر لو جی. وہ ہے آپ کے پاس 5 کارڈز ہونے چاہیے. 5 کارڈ میں سے اگر ایک کارڈ بھی کم ہے نا تو برائے مہربانی پورا کر لیں. اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ دن پہلے طلعت حسین صاحب نے اپنے ایس ٹی ایچ شو میں اپنی بیماری کے حوالے سے بتایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ آنے والے دنوں میں اس پہ تفصیلی بات کریں گے. تو آج کی یہ جو نشست ہے ایک اسپیشل ایس ٹی ایچ کی پوڈ کاسٹ ہے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اس ایپیسوڈ میں ہم طلعت حسین صاحب سے پوچھیں گے کہ انہیں کیا ہوا تھا، اتنا عرصہ وہ اسکرین سے ایبسنٹ کیوں رہے، ان کی بیماری کیا تھی، انہیں کن مشکلات سے گزرنا پڑا، اور ساتھ ساتھ ان سے بھی پوچھیں گے کہ اس تمام ایپیسوڈ سے انہوں نے جو لیسنس ڈرا کیے ہیں وہ کیا تھے. سو طلعت حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہی پوچھتے ہیں کہ ان کی طبیعت ابھی کیسی ہے. پہلے تو سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. یہ بتائیں کہ آپ کی طبیعت ابھی کیسی ہے؟ بہت شکریہ جی. اپنے پروگرام میں ہی میں موجود ہوں اور ایز اے گیسٹ. لیکن اگر میں اپنے بارے میں ہی بات کرتا اپنے پروگرام میں اپنی بیماری کے اوپر تو وہ بہت زیادہ اپنا ہو جاتا. ویسے بھی ذرا آپ کے پاس سوال ہوں گے کوئی ڈنڈا بردار قسم کے تو میں ان کے جواب بہتر دے سکتا ہوں. ایک تو یہ کہ ابھی طبیعت میری بہت اچھی ہے. جو مجھے ہوا اس کی تفصیل میں بھی بتا دیتا ہوں. وہ تقریباً 97% تو ٹھیک ہو گیا. عموماً اس قسم کے معاملے کے اندر آپ کو 3 سے 6 ماہ لگتے ہیں ریکوری میں. لیکن رمضان المبارک کی کوئی برکات تھیں، کوئی چھوٹی موٹی حوصلہ میں نے نیکی کی وہ کام آ گئی. بہت سارے لوگوں کی دعائیں تھیں اور خداوند تعالیٰ کی گریس تھی، جس کی وجہ سے ریکوری جو ہے وہ 4 ہفتے کے اندر اس لیول پہ ہے جو عموماً 3 مہینے کے اندر ہوتی ہے. جو مجھے ہوا وہ اس کو کہتے ہیں بیلز پالسی. اگر آپ اس کو لک اپ کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ وقتی طور پر چہرے کا ایک سائڈ کا ایک اس کو فالج کہتے ہیں. اس کا بہت سارے کازز ہو سکتے ہیں. اگر نیورولوجیکل ہیں تو وہ پھر ایک اسٹروک ہوتا ہے جو الحمدللہ نہیں تھا. دوسرا کوئی انفیکشن ہو سکتی ہے، ویئرڈ قسم کی انفیکشن. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ انفیکشن کون سی ہے تو وہ پھر اس کو کاز لیس پالسی کہہ دیتے ہیں. تو دنیا بھر کے اندر لاکھ میں سے 30-35 افراد کو یہ ہوتا ہے. امریکہ کے اندر بھی اس کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہے اور عموماً کاز پتہ نہیں چلتا، جس کی وجہ سے اس وقت آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں. یہ میری تصویر نہیں ہے لیکن میرا حال بھی کوئی اسی قسم کا تھا. تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ اٹیک کرتا ہے تو چہرے کا ایک حصہ اور اس کے جو مسلز ہیں مختلف وہ ایک ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے دماغ سے جو سگنل آ رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ اگر آپ کا گرڈ سسٹم کولیپس کر گیا ہے تو وہ پھر سگنل آگے نہیں جاتے. جب سگنل نہیں جاتے تو مسل آپ کی موو نہیں کرتے. تو آپ کی آنکھ کا ایریا افیکٹ کرتا ہے، آپ کی گال کا ایریا افیکٹ کرتا ہے، آپ کا ناک افیکٹ کرتا ہے، آپ کے لپس افیکٹ کرتے ہیں اور آپ کا جو افیکٹ کرتا ہے. اچھا اس طرح یہ ہے کہ اگر آپ کو بہت زیادہ کوئی سیویئر قسم کی وائرل انفیکشن ہوئی ہے تو آپ کے ووکل کارڈز جو ہیں وہ کام کرنا بند کر دیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو اپنی آواز ریکور کرتے کرتے عموماً 2-3 ہفتے لگ جاتے ہیں. لیکن یہ چونکہ فیس ہے تو اس کا افیکٹ بہت ڈرامیٹک ہے اور ریکوری ٹائم بڑا لمبا ہے کیونکہ اس کے اندر صرف ایک ووکل کارڈ انوالو نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر 9-10 فیشل نروز انوالو ہیں. تو یہ ہوا تھا جی مجھے. اگر ہم کرونالوجیکلی بات کریں
ہم پیچھے چلتے ہیں. آئی تھنک اس کو 4 ہفتے ہو چکے ہیں. جی مجھے یہ 27 تاریخ کو اس کے اثرات نمایاں ہوئے صبح 9 ساڑھے 9 بجے کے قریب یا 8:30 بجے کے قریب. 26 تاریخ انفیکٹ. جی 26 تاریخ کو. اور بدھ کا دن تھا میرے خیال میں. تو میں ناشتہ کر رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بالکل ایک سائڈ جو ہے وہ مجھے ویک محسوس ہو رہی تھی. میں نے سمجھا کہ اچھا تھوڑا سا پہلے اگر ہم اس سے پہلے چلیں, اس سے 2-3 دن پہلے جو میری آپ سے پہلے بات ہوئی تھی تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو انفیکشن ہوا تھا. سو اگر ہم وہاں سے اسٹارٹ کر لیں. جی وہ میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ جب مجھے یہ ہوا تو میں نے سمجھا کہ اس انفیکشن کا کوئی نتیجہ ہے. اور انفیکشن کیا تھی؟ وہ انفیکشن زبان کی ایک سائڈ کے اوپر تھی. اب جب میں نے تحقیق کروائی, ظاہر ہے میرا تو یہ فیلڈ نہیں ہے, تو پھر میں ایکسپرٹ سے پوچھ رہا تھا. تو ایک جو کے بالکل پیچھے ایک بکل کیوٹی ہوتی ہے, اس کے بہت سارے کام ہیں. تو اگر اس کے اندر کوئی وائرل انفیکشن ہو جائے تو وہاں سے آپ کی فیشل نروز بھی پاس کر رہی ہوتی ہیں اور تھوک کی جو نالی ہوتی ہے وہاں سے پاس کر رہی ہوتی ہے. تو اگر وہاں پہ انفیکشن ہو جائے تو بہت ریئر ہوتا ہے کہ یہ بیکورڈز ٹریول کرے, کیونکہ بکل کیوٹی یہاں پہ بیکورڈز ٹریول کرے. عموماً ہوتا ہے کہ کان میں انفیکشن ہوتا ہے, جو آپ کی جو 7th نرو ہے جس کو کہتے ہیں, وہ نرو افیکٹ ہوتی ہے اور سارے مسلس کو افیکٹ کرتی ہے. تو وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی انفیکشن تھی. خیر میں پروگرامز کرتا رہا, میں وہ بروفن 400 آپ کو ٹیمپریچر بھی کافی زیادہ 104 ٹوائس. اچھا ایڈلٹس کے اندر یا سپرا ایڈلٹس لائک مائی سیلف, ان کے اندر اگر 104 ٹیمپریچر ہو تو سیدھا آپ کو ایمرجنسی میں جانا چاہیے. یہ بچوں کے اندر ہوتا ہے کہ 103-4 کے اوپر آپ ان کو جو ہے وہ برف کے اندر یا پانی کے اندر وہ کپڑا ڈال کے تو ان کا ٹیمپریچر کر رہے ہوتے ہیں. فار ایڈلٹس 104 از ہاسپٹل ایمرجنسی. لیکن ہاسپٹل ایمرجنسی ہم نے کہا یار کیا ہے, تو وہ پیراڈول 2 ایکسٹرا لی اور اس کے بعد آرام سے میں لیٹ گیا. لیکن 104 واز ریئلی بگ. اچھا پھر میرا خیال تھا کہ تھروٹ انفیکشن ہو گیا, تو میں نے ایموکسل جو ہے وہ سیلف میڈیکیشن, کیونکہ میری عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی باڈی کس اینٹی بایوٹک رسپونڈ کرتی ہے, کس کو نہیں کرتی. تو میں نے ویسے ڈینٹسٹ سے بھی بات کی تھی, انہوں نے کہا جی کہ اس کو زیادہ نہ کریں, یہ کوئی وائرل انفیکشن ہے چلی جائے گی. تو میں نے اپنی طرف سے تمام کورسز کر لیے تھے. تو اس دن جب میں صبح اٹھا تو ایک سائڈ ہیوی تھی, سو میں سمجھ رہا تھا ادھر سویلنگ ہو گئی ہے, ناٹ ریئلائزنگ کہ the other side was becoming weaker. تو اس وقت ویزیبل نہیں تھا. ساتھ میں نے پھر ڈاکٹر کو کال کیا, بلکہ ایک ہمارے ساتھی دوست ہیں ان کو بھی اس قسم کی شکایت ہوئی تھی. تو ان کو میں نے کال کیا تو انہوں نے پھر مجھے ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بتایا کہ جی آپ یہ کر کے دیکھیں, کہ آپ تھوک پھینک کے دیکھیں, اگر وہ بالکل اسٹریٹ لائن میں جاتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر ذرا وہ ڈائیورٹ ہو رہی ہے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہو گیا. خیر وہ میں نے اسپٹ کیا تو وینٹ ان دی ادر ڈائریکشن. تو پھر میں نے ڈاکٹر کو فون کیا شفا کے اندر, ونڈرفل ڈاکٹر جنید, از ریمارکیبل گائے. تو وہ از اے فرینڈ ایز ویل. تو انہوں نے کہا جی آپ آ جائیں, اور اس میں ونڈو آف ٹائم جو ہے وہ 6 گھنٹے ہے آپ کے پاس. تو میں نے کہا جی میں آ جاتا ہوں, لیکن میری ایک کمٹمنٹ ہے, میں نے پولیس اکیڈمی میں یہ لیکچرز میں دیتا رہتا ہوں, وہ سارے مفتی ہوتے ہیں لیکچر, اور ڈیلیبریٹلی میں چاہتا ہوں کہ میں بالکل اس کی پیمنٹ نہ لیا کروں. این ڈی یو میں ہے, ایئر وار کالج ہے, پولیس اکیڈمی ہے, نمز ہے وغیرہ وغیرہ. تو سندھ کے پولیس افسران کا ایک لیکچر تھا, تو 9:30 بجے. تو میں نے کہا جی میں وہ کر رہا ہوں. تو اس نے کہا جی آپ کو یہ اٹیک ہوا. میں نے کہا جی میں نے کمٹمنٹ دی ہے. سو آئی وینٹ دیئر. تو میں 1.5 گھنٹہ لیکچر دیتا رہا وہاں پہ, اور لیکچر دینے کے بعد پھر میں نے احساس کیا کہ آئی ایم ریئلی ایگزاسٹڈ ناؤ. پھر میں شفا ہاسپٹل آ گیا, تو وہاں پہ انہوں نے ایک اسٹروک کوڈ جاری کیا. اچھا اس سے پہلے جب آپ کو صبح یہ پتہ چل گیا تھا, اینڈ اس کے باوجود آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ کو جانا ہے, اور آپ کو پتا تھا جس صحافی سے آپ نے بات کی کہ اس کو بھی ہو چکا ہے, تو آپ کو کہیں نہیں لگا کہ آپ لیٹ تو نہیں کر رہے ہیں اس کو؟ اچھا فرینکلی میرا نہیں خیال کہ مجھے اس وقت مجھے خیال نہیں آیا کہ مجھے یہی مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور سمپٹمز بہت ویزیبل اس وقت نہیں تھے. اٹ واز جسٹ سیٹنگ ان. تو میرا خیال تھا کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کوئی تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے گی. آئی نیور ریئلائز کہ اس نے تو سمٹم میچ کر دیے, لیکن کیا ضروری ہے کہ مجھے اسی کا مسئلہ ہوا ہو؟ تو میں نے اسیوم کر لیا کہ اس کا مسئلہ نہیں ہوا ہوگا, کچھ اور چھوٹا موٹا مسئلہ ہوگا. سو آئی تھنک آئی مس ریڈ دا سچویشن. اٹ واز ویری سیریس, مجھے ہاسپٹل جانا چاہیے تھا, بٹ ایز اے سیڈ. اور نارملی اس کا ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جب یہ اس کے سمٹم شو ہونا شروع ہو جائے تو آپ کو کتنی دیر میں ہاسپٹل چلے جانا چاہیے؟ دیکھیں پہلے 12-14 گھنٹے ہے کروشل, لیکن 6 آورس کے اندر آپ کو ڈائگنوسٹکس کمپلیٹ کر لینی چاہیے, کیونکہ ہماری ایج کے اندر جو یہ بیماری ہے, اگر یہ اسٹروک کی وجہ سے ہے تو پھر تو آپ کو فوراً ہاسپٹل کے اندر جانا چاہیے. تو 6 گھنٹے کی ونڈو انہوں نے مجھے بتائی تھی. 6 گھنٹے کے اندر اگر آپ بیلز پالسی بھی ہے تو آپ اس کی اینٹی وائرل شروع کر دیتے ہیں, پھر آپ اسٹیرائڈس پہ ڈال دیتے ہیں, اور فزیو تھراپی آپ کو فوراً شروع کروانی چاہیے.
6 hours window. So آپ 6 گھنٹے میں نارملی آپ چلے گئے تھے؟ جی، میں لیکچر میں نے وہاں پہ ختم کیا، پھر 12 بجے میں ہاسپٹل چلا گیا. اس کے بعد اسٹروک کوڈ انہوں نے جاری کیا ہوا تھا. آل دا ڈاکٹرز ور دیئر. اسٹروک کوڈ جن کو نہیں پتا، اسٹروک کوڈ کا مطلب کہ یہ جی کہ آپ بہت ہی کوئی ایکسٹریم ایمرجنسی ہے. تو میں نے بعد میں ان سے پوچھا کہ یہ اسٹروک کوڈ کیوں جاری کیا گیا تھا. انہوں نے کہا جی کہ عموماً ہماری ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو تو ہمیں رول آؤٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اسٹروک ہو اور ہم سمجھ رہے ہو کہ صرف بیلس پالسی ہے. تو سارے کو 28-30 انہوں نے ٹیسٹ کر دیا وہاں پہ اور کریٹیکل یونٹ کے اندر لے گئے، اسکین کر دیا، وہ الحمدللہ سارے ٹھیک نکلے. اینڈ دین دا ڈاکٹر سیڈ کہ جی بیلس پالسی ہے. تو ڈاکٹرز نے مجھے بتایا کہ یہ اگلے چند دنوں میں اس کے سمٹمز جو ہیں وہ زیادہ گہرے ہو جائیں. اچھا، جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ بیلس پالسی ہے تو آپ کو اس کے بارے میں پہلے سے پتا تھا کہ بیلس پالسی کیا ہوتی ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا. اس کو دیکھیں، ہم بچپن میں سنتے آتے تھے کہ لقوا ہوتا ہے. اچھا، وہ بڑا خطرناک قسم کا لگتا تھا کیونکہ جب آپ دیکھیں جب فیشل ڈسٹارشن ہے نا، اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت زیادہ ہے. مثلا آپ کی میری ٹانگیں ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، کمر کے اندر سیریس انجریز آ گئیں، کووڈ ہو گیا، مطلب جو نارمل لوگوں کو جس قسم کی انجریز ہوتی ہیں. اور میرا جو ورسٹ امیج تھا اپنا، مطلب میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایکسٹریم امیج کیا ہے کہ آئی کین امیجن مائی سیلف ود اے بلٹ وونڈ. مطلب ذہن میں ہوتا ہے نا. لیکن یہ امیجن کرنا کہ آپ کا فیس جو ہے وہ ڈس فنکشن ہو جائے گا آدھا حصہ، وہ میں نے کبھی امیجن نہیں کیا. اور جو 2-3 قسم کے ڈاکٹرز ہیں جو ہمیشہ کم از کم میرے ذہن میں اور عمومی جو ویورز ہیں ان کے ذہن میں بھی جو سب سے آخر میں ہم دیکھتے ہیں، وہ تینوں کے تینوں ڈاکٹرز جو ہیں نا وہ آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں. نیورولوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور فزیو تھراپسٹ. مطلب اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کارڈیولوجسٹ بھی کر لیں گے، آپ گیسٹرنٹالوجسٹ بھی کر لیں گے، آپ ڈینٹل سرجن کر لیں گے، آئی اسپیشلسٹ کر لیں گے، بون اسپیشلسٹ، آرتھوپیڈکس کر لیں گے. لیکن یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا یہ بہت دور ہوتے ہیں آپ کی امیجنیشن میں. سو آئی تھنک آئی ہیڈ نو کلو وٹ واز ہیپننگ، آئی بی آنیسٹ ود یو. اور ہاسپٹل کے اندر بھی تو اتنی ویزیبل کوئی سائن تھی نہیں. سو ہاسپٹل میں آپ نے کتنا ٹائم گزارا؟ میں تھا وہاں پہ 2-2.5 گھنٹے وہاں پہ تھا. سو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا ایکسٹریم ایمرجنسی، جیسے وہاں پہ صورتحال تھی آپ کے ارد گرد، آئی ایم شیور ڈاکٹرز ہوں گے، کوٹس، سفید کوٹ نظر آ رہے ہیں. جی بالکل. سو ہاؤ ڈیڈ یو فیل ایٹ دیٹ ٹائم کہ میں ایمرجنسی میں ہوں، میں کریٹیکل یونٹ میں ہوں، کیا ہو رہا ہے؟ ایک تو مجھے جو تھا نا وائٹل سائنس، میں نے اپنی یہی گھڑی پہنی ہوئی تھی، میں اس میں سے دیکھ رہا تھا پلس کتنی ہے اور یہ کیا. 2 چیزیں حیران کن تھیں اس کے اندر جو ڈاکٹرز بھی نہیں سمجھا پائے، نہ مجھے نہ خود سمجھ پائے. ایک تو یہ کہ میرا جو پلس ریٹ تھا وہ 61 تھا، اور جو میرا بلڈ پریشر تھا نیچے والا 148 تھا، اوپر والا 192 تھا. اور عموماً میرا ریسٹنگ ہارٹ ریٹ جو ہے نا، کیونکہ میں ایکسرسائز وغیرہ کرتا رہتا ہوں، ریسٹنگ ہارٹ ریٹ جو ہے نا 44 to 47 ہوتا ہے ریسٹنگ ہارٹ ریٹ. تو ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بلڈ پریشر وائی از اٹ گوئنگ کریزی وائل دی پلس از نارمل. تو مجھے بھی اس کی سمجھ نہیں آئی. تو میرے جو وائٹل سائنس تھے بلڈ پریشر کے علاوہ، اچھا مجھے فیل نہیں ہو رہا تھا کہ بلڈ پریشر ہائی ہے. تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا فرینکلی کو میرے سے کوئی بہت بڑا مسئلہ، بیکاز آئی واز ناٹ فیلنگ دیٹ بیڈ. اب ظاہر اپنے آپ کو سامنے شیشہ تو آپ نے لگایا نہیں ہوا، جو مسلسل دیکھ رہے ہیں. اور جیسا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اس وقت نظر نہیں آ رہا تھا واٹ واز ہیپننگ. یہ تو پھر اگلے 12, 14, 18 گھنٹے کے بعد جب وہ پیرالسس جو ہے وہ سنک ان کیا تو پھر آپ کو ڈسٹارشنز نظر آنی شروع ہوئیں. میرے خیال میں اس کے بعد جو سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے نا وہ سائیکولوجیکل ہے، کیونکہ بہت سارے کام جن کو آپ جو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ وہ آپ نہیں کر سکتے. سائیکالوجی پہ آنے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ جب آپ ایمرجنسی سے نکلے، آپ گھر پر آئے، تو آئی ایم شیور آپ کو میڈیکیشنز بہت زیادہ دی گئی ہوں گی. سو میڈیکیشنز کیا تھی، ان کا امپیکٹ آپ کے اوپر کیا تھا؟ میڈیکیشنز اینٹی وائرل 5 گولیاں اور اسٹیرائڈس. اچھا میں ایسا بندہ ہوں کہ میں تو کوئی انرجی ڈرنک بھی نہیں پیتا ہوں. تو اسٹیرائڈس مطلب یہ کہ اسٹیرائڈس کی 12 گولیاں تھیں جی. تو 5 گولیاں اینٹی وائرل، اسٹیرائڈس کے 17 گولیاں ڈیلی میں لے رہا تھا. پھر آپ کو ایک خاص لیول پہ لے جا کے ان کو پیٹر آؤٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ پیٹر آؤٹ نہ کریں ان کو تو وہ پھر یکدم چھوڑ دیں تو بڑے اس کے مسئلے ہوتے ہیں. ساتھ ڈاکٹرز مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آپ کو اپنی ڈائبٹیز جو ہے نا مانیٹر کرنی چاہیے. ایسا ڈائبٹیز میں اپنی مانیٹرنگ کروں گا؟ مطلب اگین ایز اے سیڈ اپنے بارے میں آپ کو کوئی زوم ہوتے ہیں جو اس قسم کے حادثات شیٹر کر دیتے ہیں. تو میں نے کہا جی میں کیوں مانیٹر کروں گا؟ جی یہ جو ہے ہم آپ کو جو میڈیکیشن دے رہے ہیں اسٹیرائڈس پرٹیکولرلی، یہ آپ کا بلڈ پریشر بھی شوٹ اپ کریں گے اور شوگر بھی. آپ اس کے بعد میں نے شوگر مانیٹر نہیں کی.
کیونکہ میں کہوں کہ میں نہیں اس کو وائی شوڈ آئی بی مانیٹرنگ مائی آئی ایم ناٹ ڈائبیٹک ایٹ آل. بلڈ پریشر مانیٹر کیا, وہ تھوڑا سا 10% پوائنٹ اوپر جا رہا تھا. ڈائبٹیز کے علاوہ ایک اور بھی میجر کنسرن تھا آئی تھنک اس ٹائم کے اوپر, وہ تھا آپ کی آنکھ کے حوالے سے, آئی تھنک اریٹیشن کا بھی. جی آئی تھنک اگر تصویر اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو یہ جو آنکھ ہے نا, اس کی یہ پلک آپ کی نیچے نہیں جاتی ہے, یہ بہت سلو ہو جاتی ہے. سو آپ نارمل اس سائڈ پہ تو تیز کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ جو ہے ریئل ٹائم میں نہیں جا رہی ہوتی. جب نہیں جا رہی ہوتی ہے تو پھر اس کے اندر جو پلک جھپکنے کے بعد جو موئسچر اوپر آتا ہے وہ موئسچر آنکھ میں نہیں آتا, وہ ڈرائنس ہو جاتی ہے, تو وہ کانسٹنٹلی واٹری آئی, تو باڈی نے تو رسپونڈ کرنا ہے. سو وہ بہت زیادہ تھا, تو مجھے پیچ پہننا پڑا. آپ اندازہ کریں کہ ویژول ڈسٹارشن, آپ نے پیچ پہنا ہوا ہے, اور ادھر سے پھر آپ جب بات کر رہے ہیں تو چونکہ آپ کے لپس جو ہیں وہ مس سنک ہیں. یہ پروڈیوسر اکثر مجھے کہتے ہیں جی کہ آڈیو ویڈیو مس سنک ہے, آڈیو کی اور جا رہی ہے, تو اسے مس سنک ہیں لپس, تو اس وجہ سے اس کے اندر ایک اسٹرینج ایکو آتی ہے آپ کی آواز کے اندر. اچھا پھر جو نارمل چیزیں ہیں, آپ پانی پی رہے ہیں, چونکہ مس سنک ہے تو آپ ڈرول کر رہے ہیں, آپ کھانا کھا رہے ہیں تب صحیح طریقے سے چیو نہیں کر پا رہے, اور چونکہ آپ کا ناک کا مسل جو ہے وہ بھی خراب ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے آپ یہاں سے صحیح طریقے سے بریتھ بھی نہیں کر سکتے. سو ایک چہرے کے اوپر جس کو آپ یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, پلک جھپکنا آپ یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. اچھا بھویں اچکانا, آپ نے فور ہیڈ کی بھی بات کی تھی. جی فور ہیڈ میں, اچھا اس نے ڈاکٹرز بھی جو ہیں وہ ایسے کیسز دیکھتے رہتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی آپ سمجھیں کہ اللہ نے پیسے کے بغیر آپ کا بوٹاکس کر دی. تو بھائی اس کا کیا مطلب, ساری لائنز جو ہیں, دیز لائنز آر ویری پریشیس ٹو می, کیونکہ یہ لائنز میرے تجربات کا عکس ہے, تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیم. میں کوئی بوٹاکس نہیں کروانا چاہتا, لیکن ساری لائنز غائب ہو گئی, یہ رنکل ساری غائب ہو گئی. اور پھر کسی نے مجھے بتایا جی کہ بوٹاکس جو ہے نا وہ بھی آرٹیفیشیل پیرالسس آف دا مسلز ہوتا ہے, تو یہ بالکل غائب ہو گئی. اچھا اب بھویں اچکانا, آپ یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, یا جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنی غصہ کرنا, یوں کرنا, یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, اینڈ لپ موومنٹ یو ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. لیکن جب ایسا واقعہ ہوتا ہے نا, تو واٹ یو ٹک فار گرانٹیڈ ڈس اپیئرز. بگ سائیکولوجیکل امپیکٹ. سو ایمرجنسی سے آپ گھر آئے, اورل میڈیکیشن ہو گئی, انجیکشنز ہو گئے, اسٹیرائڈز ہو گئے, اب ٹیسٹ ہے آپ کی مینٹل ہیلتھ کا. سو آپ نے یہ بتایا کہ ایمرجنسی سے فارغ ہونے کے تقریباً ایک دن کے بعد آپ کو جو اپنے چہرے کے اوپر ایفیکٹس ہیں وہ سامنے آنا شروع ہوئے. سو جب پہلی بار آپ نے شیشہ دیکھا اینڈ یو تھاٹ کیا یہ زیادہ ہو گیا, سو اس ٹائم پہ آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ اچھا ویسے میں آپ کو ذرا حیران کر دوں, میں شیشے میں دیکھ کے نا کوئی اپنی زیادہ تعریف نہیں کرتا. میں کون سا بریڈ پٹ ہوں, ہالی ووڈ اسٹار ہوں, تو ویسے ہی اپنا چہرہ جو ہے نا اس عمر کے اندر آپ کو تھوڑا سا ڈنگا چبئی نظر آتا ہے. لیکن جو فنکشنالٹی تھی نا, اس نے میرے دماغ کو اڑا کے رکھ دیا. مطلب جب آپ جس طرح میں نے پہلے کہا تھا بنیادی کام نہ کر پائیں, اور پھر اگر میں دیکھیں ہوں کوئی انجینئر ہوں یا کوئی بزنس چلا رہا ہوں یا بینکر ہوں, تو مسئلہ نہیں ہے, یہ ٹھیک ہو جائے گا. میرا کام ہی بات کرنا ہے, میرا کام ہی پریزنٹ کرنا ہے. ویژول میڈیم. اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ویژول میڈیم میں اگر آپ کمیونیکیشن کر رہے ہیں, تو مجھے بھی ویسے کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اگر پٹی باندھ کے بھی بیٹھ جاؤں, اگر اس کے اندر ڈرامہ زیادہ آ جائے گا. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ لوگ نہیں بیٹھتے رہے اسکرین کے اوپر, ہاں وہ خیر پتہ نہیں کیوں بیٹھتے, نہیں بیٹھنا چاہیے. اس کے بجائے یہ نہیں ہے کہ پٹی سے باندھ کے اسکرین کے اوپر آنا کوئی مسئلہ ہے. جو آپ کا کام ہے وہ کام نہیں ہو پائے گا کیونکہ لوگوں کی توجہ پٹی پہ ہوگی. سو میرا کام ہی پریزنٹیشن ہے. تو مجھے 34 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے, میں نے زندگی میں کبھی 2 ہفتے آف نہیں لیے. سو ایک ایڈیشنل پریشر ہے کہ آپ کام نہیں کر رہے ہیں, سائیکلوجیکل ہے جی کہ آپ کی فنکشنالٹی کمپرومائزڈ ہے. اور پھر جب یہ آپ کہتے ہیں جب پیچ آنکھ کے اوپر لگا ہوا ہو تو پھر بہت بڑا سائیکلوجیکل ٹراما ہوتا ہے آپ کو. آئی تھنک آل ٹوگیدر پھر مجھے بعد میں باقاعدہ مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ سے بات کرنی پڑی. میں نے کہا پتہ نہیں کتنا بڑا ٹراما ہے, ہو سکتا ہے کوئی انریزالوڈ ایشو میرے اندر رہ جائے. تو مجھے وہ ہیلپ بھی سیکھ کرنی پڑی, اور آئی ایم ویری کینڈیڈ اباؤٹ اٹ کہ آپ کا بازو خراب ہوتا ہے تو آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جاتے ہیں, اس کیس کے اندر نیورولوجسٹ کے پاس آپ جا رہے ہیں, تو اگر آپ کے پاس کوئی سائیکلوجیکل امپیکٹ آپ کو نظر آتا ہے تو گو اینڈ ٹاک ٹو دا پرسن. تو انہوں نے کہا جی کوئی ایسا ایشو ڈٹرمن نہیں ہوا, لمبی نشستیں میری ہوئیں. لیکن اس وقت پروسیس اٹ واز ٹو مچ ٹو پروسیس, آئی بی آنیسٹ ود یو, کافی زیادہ تھا.
جو ایس ٹی ایچ کے فالوورز ہیں ویورز ہیں وہ تو شاید یہ جانتے ہوں، بٹ جو نہیں ہیں، جو آپ کو اتنا کلوزلی فالو نہیں کرتے، ان کے لیے میں یہ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں کہ آپ فٹنس فریک ہیں، اور آپ نے ابھی اپنے جو ہے وہ ریسٹنگ ہارٹ ریٹ کی بات کی کہ 46 سے 47 ہے ایوریج اس کی. تو میں یہ بتا دوں کہ رونالڈو کا جو ریسٹنگ ہارٹ ریٹ ہے دیٹس 45. سو اگر I didn't know that. رونالڈو کا ہارٹ ریٹ 45 ہے، وچ از لائک کہ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ آپٹیمم لیول کے اوپر آپریٹ کر رہا ہے. آپ جم کرتے ہیں، یو جاگ اے لاٹ، اینڈ نارملی لوگ یہ فٹنس اسی لیے کرتے ہیں بیکاز دے تھنک کہ اگر میں یہ کروں گا تو اپنی باڈی کا خیال کروں گا، جو پرابلمس ہونے ہیں شاید وہ کافی لیٹ ہو یا نہ ہو، اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ ہوا. سو اس کو آپ نے کیسے پروسیس کیا؟ دیکھیں، میرا جو ایکسرسائز کا مقصد ہے نا، وہ کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ آپ بیمار نہیں ہوں گے. میں نے اپنے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر ٹریک کے اوپر بندوں کو کولیپس ہوتے ہوئے دیکھا. دیر واز اے گائے واز جاگنگ ایکچولی، تو کولیپس کر گیا، اور بیفور وی کوڈ ٹیک ہم ٹو دی ہاسپٹل ہی ڈائیڈ. ابھی بنگلہ دیش کا جو تمیم ہے، آپ اندازہ کریں کہ چلے میں تو کمپیٹیو اسپورٹس ہی کھیلتا رہا، میری عمر نہیں ہے، وہ اب بہترین ان کا پلیئر ہے، اور وہ بنگلہ دیش ویسے بھی بہت زیادہ فٹنس ان کی بہت اچھی ہے. تو اگر اس کو ہو سکتا ہے تو پھر میں کس کھیت کی؟ فٹ بالرز کو ہو چکا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ کہ میرے ذہن میں کبھی بھی یہ گمان نہیں رہا کہ اگر آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ بیمار نہیں پڑ سکتے. یہ اللہ کی طرف سے امتحان آ سکتا ہے. ایکسرسائز کا مقصد دو ہے میری نظر میں. نمبر ایک کہ جو آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ تو ٹھیک گزارے نا، یعنی آپ پہلے ایک میزریبل زندگی گزار رہے ہیں بیماریوں سے لدی ہوئی، اس کے بعد پھر آپ کو کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اینڈ دین یو آر کریپٹڈ اور یو ڈائی. دیٹس ناٹ مائی آئیڈیا. تو جو آپ دن گزار رہے ہیں وہ ایکسرسائز کے ذریعے بہتر گزار سکتے ہیں. نمبر ٹو، جو آپ کی ریکوری ہے، میرے خیال میں اس کے اندر اگر آپ فزیکلی فٹ ہیں تو پرابیبلٹی یہ ہے کہ آپ کی ریکوری بہتر ہوگی. لیکن یہ کوئی ضمانت نہیں ہے کہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں گے تو آپ کو ہوگا نہیں. تو لہٰذا چونکہ میری فلاسفی بڑی کلیئر تھی، تو مجھے کوئی دھچکا نہیں لگا کہ جی میں اتنا کام کرتا ہوں میرے ساتھ کیوں ہو گیا. نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ مجھے علم تھا کہ میں ریکور کر پاؤں گا، اگرچہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بیماری ہے کیا، تو اس کی ریکوری کا پروسیس کیا. تو پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا. اور پھر چونکہ یہ اس میں فیشل نروز انوالو ہیں، تو پتہ نہیں آپ کی فٹنس جو ہے وہ اس میں کارآمد ہے یا نہیں ہے. جسٹ ٹو لیٹ یو نو کہ 48 گھنٹے کے اندر آئی واز بیک آن مائی ٹریڈ مل، اور جو اس دن میں نے کیے، میں نے 21,000 اسٹیپس کیے، 11,000 میں نے کیے جاگنگ کر کے، اور باقی جو 10,000 جو ہیں وہ اسلامت کلب میں نے واک کر کے کیے. سو میرا ماننا یہ تھا کہ اف نتھنگ ایلس تو یہ مجھے اٹ ول ہیلپ می پروسیس مائی ٹراما. تو بعد میں جو میرے ایکسپرٹس نے مجھے بتایا وہ یہی تھا جی کہ آپ کو 3 چیزیں کرنی ہے. ایک ایکسرسائز کرنی ہے سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے. دوسرا، آپ کو اپنے کھانے کے اوپر توجہ دینی ہے. اور تیسرا یہ کہ اسٹریسر سے آپ نے دور رہنا ہے. اسٹریسرز کے اندر بات چیت، اسٹریسفل لوگ اور ایسے واقعات جس سے اسٹریس آپ کی پروموٹ ہوتی ہے. تو وہ ایکسرسائز تو میں نے فوراً ہی شروع کر دی تھی. ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو وکٹم ہوڈ جو ہے نا آپ کے دماغ میں ہو جاتا ہے کہ یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا آپ کو یہ سوال اپنے سے کرتے ہیں کہ یا آپ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ وائی می. تو یہ سوال آپ نے کیا کسی ٹائم کے اوپر؟ نہیں، الحمدللہ نہیں. میں نے یہ کہا کہ شکر الحمدللہ کہ مجھے اسٹروک نہیں ہوا. میں تو مطلب وہ کرکٹ کی زبان میں کہتے ہیں کہ بال بڑا باؤنسروں سے تیز کیا تھا، اور پنجابی میں کہتا ہے کنا کولن لگ گیا. اچھا، اس کیس کے اندر کان کو چھوتا ہوا گزر گیا. مثلا کہ اسٹروک ہو جاتا تو میں نے کیا کر لینا تھا. یہ تو ولنریبلٹی ہے نا، یہ فریجائل ہے انسان. تو یقین مانے کہ میں نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا. شوق بہت زیادہ تھا، لیکن یہ وکٹم ہوڈ کا تو نہیں تھا. دوسرا یہ کہ کوئی ایک عادت بھی بنی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بحران ہے تو میری پہلی جو انسٹنکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے. اس میں آپ کو تھلی نہیں ڈال دینی اپنے آپ کو جی کہ او جی کی ہو گیا جی ان کی کریں گے. سو آئی وانٹ ٹو ریئلی، مجھے کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے نا. میری کو تھوڑی سی عادت ایسی بنی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ ذاتی ایشوز سے لے کے دوسرے معاملات تک. رضا جو اس پروڈکشن کے اندر بھی انوالو ہے، ہی نوز دیٹ. تو جب بھی کوئی پروفیشنل چیلنجز بھی ہوتے ہیں تو پہلے یہ ہوتا ہے کہ یار اس میں سے نکل جائیں. ٹراما شوما بعد میں دیکھا جائے گا، وہ پوسٹ ایونٹ ٹراما ہم پروسیس کر لیں گے. تو میرا یہی تھا کہ اگر یہ امکانات ہیں کہ میں توجہ، اپنی انرجی اور فرسٹریشن، غصہ یا جو کچھ بھی ہے اس کو اگر میں ڈال پاؤں ریکوری کے پروسیس کے اندر، زیادہ بہتر ہوگا. سو جواب یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ کیوں ہوا. بہت ساری مثالیں ایسی ہیں پیپل ڈڈنٹ ریکور. 26 فروری سے پہلے کا طلعت حسین اور آج کا طلعت حسین مینٹلی
کوئی چینج آیا ہے؟ بہت بڑا چینج آیا. دیکھیں ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ میرے ذہن سے کلٹر بالکل نکل گیا ہے لوگوں کے حوالے سے. ویسے ہی میرا اسسمنٹ سائیکالوجی بائی دا وے ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو پالیٹکس کے برابر میں اس کو پرسو کرتا ہوں. میں پڑھتا ہوں, مجھے کوئی سمجھ آئے نہ سمجھ آئے. میں نے مین ورکس جو ہیں موسٹلی پڑھے ہوئے ہیں, اور بہت سارے میرے سائیکالوجسٹ دوست ہیں جن سے میں سیکھتا رہتا ہوں. تو لوگ جو ہیں وہ ویسے میرے لیے ایک دلچسپی والا سبجیکٹ ہے. تو ایک تو لوگوں کے بارے میں جو ابہام تھے وہ بالکل دور ہو گئے, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت 100% کلیئرٹی ہے کہ میں نے اپنے جو کور ریلیشن شپس کو کیسے چلانا ہے, جو امپورٹنٹ ریلیشن شپس ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے, جو پیریفرل ہیں ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اور جو پیریفری بھی نہیں ہے ان کو میں نے کدھر لے کے جانا ہے. اس کے بارے میں آگے بات بھی کریں گے. خیر, ہاں, سو ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہے کہ جو آپ نے کام کرنے ہیں آپ کر لیں. تو یہ جو ہم نے STH کا اسٹوڈیو بنایا, پہلے سے ہم اس کو تیار کر رہے تھے, لیکن ان دنوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اس اسٹوڈیو کو بالکل کمپلیٹ کیا, اس ارادے کے ساتھ کہ پیشتر اس کے کوئی اور بڑا دھماکہ ہو جائے اپنے ساتھ. تو جو آپ نے کام کرنے ہیں, جو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے وہ کر لیں. تو یہ دو کلیئرٹیز تو بہت زیادہ. ہاں, تیسرا یہ بھی ہے کہ میری جو فیوریٹ لائن ہے, اب تو میں نے لکھ کے اس کو لگوا لینا ہے اپنے اسٹڈی کے اندر, خیر مجھے بھولتی تو نہیں ہے وہ, کہ ٹمورو از پرومس ٹو نو ون. یعنی کل کا اللہ نے نا کسی کے ساتھ وعدہ نہیں کیا ہوا, آج کا وعدہ کیا ہوا جو لمحہ آپ کے پاس ہے. سو اگر ٹمورو از ناٹ پرومس ٹو اینی ون, سو آپ اس کو استعمال کریں آج کو, اور آج جو آپ کے پاس ہے اس کو ہی غنیمت جانیں. آئی تھنک یہ تین چیزیں جو ہیں جو فنڈامنٹلز ہیں جنہوں نے چینج کیا ہے. میرے پاس کلیئرٹی ہے ان کی. بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس سچویشن سے گزر رہے ہوں گے, یہ بیماری نہ ہو تو اور قسم کی بیماریاں ہوں گی, اینڈ آئی ایم شیور ان کا مینٹل اسٹریس بہت زیادہ ہوگا. سو ان کو اگر آپ نے کوئی ایک ٹپ دینی ہو کہ آپ نے اس تمام چیز کو نیویگیٹ کیسے کرنا ہے سکسیزفلی, وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں, جسٹ بیکاز آئی ہیڈ پرسنل ایکسپیرینس سے ڈرا کرتے ہیں. ہاں, جسٹ بیکاز آئی ہیڈ دس ایونٹ ان مائی لائف ڈزنٹ میک می ایٹ آل کوالیفائڈ ٹو میں لوگوں کو ایڈوائز کروں. لیکن عموماً جو مجھے ایکسپرٹس نے بتایا, جو آئی ایم شیور وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہوں گے, ایک تو یہ کہ آپ نے کین ڈو اسپرٹ جو ہے نا, کہ ہم اس کو کر سکتے ہیں, ہم اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, اس میں مارجنل بہتری جو ہے اس کو بھی آپ غنیمت جانیں. اچھا, اس کے اندر مارجنل امپرومنٹ تھی. یعنی پہلے جو 8 سے 9 دن ہیں, آپ یو لٹرلی بیٹنگ اے ڈیڈ ہارس. یعنی آپ اپنے مسل کو, کیونکہ اس کے اندر نرو ایکٹیو ہی نہیں ہے, تو آپ اس کو بس جو ایکسرسائز کیے جا رہے ہیں, کوئی رزلٹ نہیں آ رہا. تو ایک تو یہ کہ کنسسٹنٹ رہیں, آپ اپنی بیماری کے بارے میں پڑھیں, اور جو عمومی اپنی ہیلتھ ہے اس کا خیال رکھیں. ڈپریشن میں جانا جو ہے اپنی ایسی بیماری جو مینیجبل ہے وہ آنسر نہیں ہے, اور میرے خیال میں جو آپ کی امپرومنٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر آپ کو فوکس زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. تو مجھے بھی یہ بتایا گیا تھا کہ ڈونٹ لک ایٹ کہ جی بعد میں کیا ہوگا, 90% لوگ ریکور کرتے ہیں, اگر میں 10% میں سے ہوا تو کیا ہوگا, اس طرف نہیں جانا. آپ نے اپنی ریکوری کے اوپر فوکس کرنا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ اپنی ریکوری کے اوپر فوکس کریں اور عمومی اپنی ہیلتھ بہتر کریں, اور زندگی کے بارے میں کوئی بہت بڑے پلان بھی بنانے کی ضرورت نہیں. اچھا اگر میں ٹھیک ہو گیا تو میں پھر چاندتے چلا جانا, آئی مین ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن یہ ضرور کریں کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس بیماری کے اندر آپ کے جو جذباتی تجربات ہیں ان سے آپ کیا سیکھ سکتے ہیں. سو ریئلی اسٹے پازیٹیو, اینڈ دیٹس واٹ آئی واز ٹولڈ. مجھے نہیں پتا یہ کتنا ریلیونٹ ہوگا لوگوں کے لیے, لیکن مجھے تو یہ بتایا گیا تھا. آپ نے لوگوں کو مینیج کرنے کے حوالے سے بات کی کہ آپ کو لوگوں کو مینیج کرنے کے اوپر ایک مینٹل کلیئرٹی آئی ہے. سو جب یہ ایپیسوڈ آپ کے ساتھ ہوئی تو اس وقت جو آپ کے قریبی لوگ تھے ان کا ریئیکشن بتائیں عمومی طور پہ کیسا تھا؟ دیکھیں, ایک تو آئی واز ان اے پریشر کوکر. انفیکٹ پریشر کوکر نہیں تھا, میں ایک بوائلر کے اندر تھا, کیونکہ اور 1000 چیزیں ہو رہی تھیں, صرف یہی نہیں تھا. انفیکٹ ڈاکٹر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس بیماری کی وجہ جو ہے عین ممکن ہے ایک بہت زیادہ سائیکولوجیکل پریشر آپ کے اوپر ہو, اسٹریس کی وجہ سے آپ کو ہوئی ہو, اور وائرس جو ہے وہ ٹریگرنگ ایونٹ بنا ہو, لیکن اسٹریس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. آپ کی امیونٹی ویسے ڈاؤن ہو جاتی ہے اسٹریس میں. جی بالکل, مجھے یہی بتایا گیا تھا کہ یہ عین ممکن ہے کہ وائرل اٹیک جو ہوا اس وجہ سے ہوا. تو دیکھیں, people were very kind, generally speaking. People prayed, sent me messages, flowers, cards. کور ممبر ہیں فیملی کے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں.
میری بیگم شی اسٹوڈ ود می لائک اے راک فرام ڈے ون ٹل ٹو ڈے. جو فیملی کے اوپر پریشر ہوتا ہے نا وہ ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں. آپ کے اوپر تو ٹراما ہے ہی, لیکن جب آپ اس کے اوپر زیادہ بات کرتے ہیں اور ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ کے اندر آپ انوالو نہیں ہوتے, جو کہ بہت ضروری ہے. ڈے ٹو ڈے مینجمنٹ, گھر کی مینجمنٹ ہے, مہمانوں کی مینجمنٹ ہے, صحت کی مینجمنٹ ہے, ڈائٹ کا آپ نے خیال کرنا ہے, ملین تھنگس جس سے آپ, چونکہ آپ براہ راست وکٹم ہوتے ہیں کسی بھی ٹراما کے, آپ اس سے ہٹے ہوئے ہیں تو وہ کسی اور کا ٹراما بھی بن رہا ہے. انفیکٹ میرے جو ایک مینٹل ہیلتھ سپورٹ سسٹم والے جو تھے, انہوں نے مجھے پھر یہ مشورہ دیا کہ آپ جب زیادہ بات کریں تو اپنی بیگم کے ساتھ زیادہ بات اس طریقے سے کریں کہ وہ اس کو سنبھال سکیں, کیونکہ آپ کا تو ٹراما ہے. اگر آپ زیادہ بات کریں گے تو آپ کو تو کیتھارسس ہو رہا ہے, لیکن اپنا ٹراما آپ دوسرے کو بھی ٹرانسفر کر رہے ہیں, وچ آئی تھاٹ واز ویری یوزفل ایڈوائس. تو وہ سپورٹ از ایبسلیوٹلی وائٹل. فرینکلی اگر اس کی مینجمنٹ نہ ہوتی تو میری ریکوری اتنی جلدی نہیں ہونی تھی. دوسرے معاملات بھی چل رہے تھے ساتھ. اور اس کے بعد بچے ایک آپ کو انسپائر ویسے بھی کرتے ہیں, دوسرا دے ریلیڈ اراؤنڈ می لائک نو باڈیز بزنس. آپ سوچ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں بہت کنسرن ہوتے ہوں گے, ان کو ایک عادت ہے دیکھنے کی, نظام کو سنبھالنے والے دو لوگ ہیں, پیرنٹس ہیں, ان میں سے ایک کو اس قسم کا ٹراما, پھر فیملی کے اور ایشوز چل رہے ہیں ارد گرد جس کے اندر یہ ٹراما ہو رہا ہے. تو انہوں نے بھی ڈیڈ اے ونڈرفل جاب ان ٹرمز آف ایموشنل رسپانس. تو میں تو بہت بڑا مداح ہو گیا ہوں ایموشنل انٹیلیجنس کا. جن فیملیز کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کا کوانٹم زیادہ ہوتا ہے وہ بحران سے زیادہ بہتر طریقے سے نپٹ سکتے ہیں. تو ایک بہت بڑا ٹیک اوے ہے. سو اف مائی وائف wasn't there, my kids didn't really around me, probably who knows, میرے بڑے کو ڈیپ قسم کے نفسیاتی مسائل ڈیولپ ہو جاتے. تو وہ بہت بڑی سپورٹ بیس تھی. ایوری بڈی وانٹیڈ می ٹو گیٹ ویل. اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو ایشو ہے وہ کوئی یو نو لون رینجر, مطلب اکیلے نہیں آپ لگے ہوئے, تو آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے, ویل وشز ہیں آپ کے. تو یہ عمومی طور پہ تو بہت, ان سب کا میں بہت فرداً شکریہ نہیں ادا کر سکتا. بٹ کوئی اگر موونگ ریئیکشن ہو جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بہت سارے, مطلب دیکھیں ایک دوست ہے ہمارا مرتضیٰ, فور مین شو والے جو ہیں, ڈزنٹ نیڈ اینی انٹروڈکشن, لیکن ہم تو ان کو مورتی کہتے ہیں. اس کی چھوٹی بچی نے مجھے میسج بھیجا, دس کیوٹ لٹل پائی آئی ہیو ناٹ میٹ. پھر مرتضیٰ کے بھائی نے بھی بھیجا آپ کو. وہ آپ آئی تھنک وی شوڈ پلے دیٹ. Hello, Mr. Talat Hussain. Hamdulillah is right here. میرے کو پتہ چلا کہ تیرا طبیعت خراب ہے, تو آئی ہوپ آئی ایم ویری ہوپفل کہ تمہارا طبیعت ٹھیک ہوئے, تم کرکٹ بھی کھیلے, تم ٹی وی پر آ کے روزانہ جو اداکاری نہیں اینکری کرتا ہے اس کو ہم دیکھنا بھی چاہتا ہے. ٹھیک ہے نا, تیرا مہربانی. اچھا نہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے وہ جیسا ہے وہ اس نے, بٹ ہی واز آلسو ویری کائنڈ. اس کے علاوہ بھی اس نے مجھے اچھے میسیج بھیجے. تو مرتضیٰ ڈاٹر واز یو نو بیوٹیفل. اینڈ دین میرے ایک اور کزن ہے سعودی عرب کے اندر ہوتے, از اے ٹیچر, ونڈرفل گائے. انہوں نے, ان کے بیٹے نے مجھے میسیج بھیجا, رضی کے بیٹے نے, اور اس میں یو نو when kids tell you that you know uncle we love you, we want you to get well and all that. عادل شاہ زیب ہمارے اینکر جو ہیں ڈان کے, ان کے بیٹے سے پہلے میری بات ہو رہی تھی, اور عادل کا بچہ جو ہے وہ میرے سے بات کر رہا ہے, عادل واز جسٹ گوئنگ آن اینڈ آن اینڈ آن اباؤٹ اٹ. یہ بہت ہی موونگ چیز ہے. ایک اور بیوروکریٹ ہیں, سینئر بیوروکریٹ, مجھے ان کا چہرہ یاد نہیں ہے. میں نے کسی ایک لیکچر میں وہ بیٹھے ہوئے تھے جو میں نے 2024 سپٹمبر میں دیا, تو انہوں نے مجھے کال کیا جی, SMS کیا کہ جی اس طرح ہوا ہے. گریٹ میسج. پھر 3 دن بعد انہوں نے مجھے میسج کیا حرم شریف سے کہ میں بیٹھا ہوں یہاں پر, میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. He didn't have to do that. I'm sure حرم شریف کے سامنے جب آپ بیٹھے ہوں تو آپ کو کیا یاد ہوگا کہ کسی نے لیکچر دیا تھا, یا کون آپ کا فیوریٹ ہوگا. آپ کو تو اپنی پڑی ہوتی ہے نا. دیکھو میں وہاں پہ سے ہو کے مجھے پتا ہے کہ اس وقت بندہ جو ہے نا ایک نیکی کرنے کے بغض میں آ جاتا ہے کہ اپنے لیے نیکی کرتا, بیکاز دس از یو نو ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی. تو وہ وہاں سے بھجوا رہے ہیں. سو میرے خیال میں یہ ریمارکیبل پیپل. ایک اور اگر میں کوٹ کر دوں, ایک تو یہ کہ آپ جس
آپ جس فیئر میں آپریٹ کرتے ہیں وہ بہت پارٹیزن ہے, بہت جو ہے وہ پولرائزڈ ہے, سو کرٹیسزم بھی آپ کی طرف بہت زیادہ آتا ہے. سو جب آپ ایس ٹی ایچ وغیرہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر 1-2 کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں جو لوگ آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں, بٹ جو پہلا آپ نے ایس ٹی ایچ کیا تھا وین یو کیم بیک, تو اس کے اندر جو کامنٹس تھے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ 99% تو کامنٹس ایسے تھے جس میں کسی نے بھی کوئی نیگیٹو بات نہیں کی, جو کہ ایک آئی تھنک آپ کے چینل کے لیے ایک ریکارڈ ہے. بٹ دنیا یا جو زندگی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہر جگہ سے آپ کو اچھی چیزیں مل رہی ہیں. بالکل بھی نہیں. سو آپ کو کسی جگہ سے ڈس اپوائنٹمنٹ بھی تو ہوئی ہوگی. ڈس اپوائنٹمنٹ بعض لوگوں نے تو میری توقعات کے عین مطابق چبلیں ماری. الحمدللہ انہوں نے مجھے ڈس اپوائنٹ نہیں کیا, انہوں نے جو میں نے ان کے بارے میں پرسپیکٹیو بنایا ہوا ہے بالکل درست بنایا ہوا ہے. دیکھیں ایسے معاملات جب ہوتے ہیں اور بہت سارے ویورز سے ریلیٹ کر پائیں گے, there are some people who show up, some people who do not show up. جو شو اپ کرتے ہیں نا وہ آپ کے کور ریلیشنز کا حصہ بن جانے چاہیے. those who do not show up, trash them موبائل سے. یہ نہیں کہ آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں, موبائل سے آپ ان کو ٹریش کر دیں ان سے, کیونکہ اگر وہ ان حالات میں آپ کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے, اس بات سے قطع نظر کہ وہ آپ کا خونی رشتہ ہے یا جان پہچان والے ہیں یا دور والے, اگر ان حالات میں وہ آپ کی مصیبت یا امتحان کو اپریشیٹ نہیں کر پا رہے تو کبھی نہیں کر پائیں گے. اچھا, ہم جس ایج کیٹیگری کے اندر ہے ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ ٹائم تو رہ نہیں گیا, تو اگر ہم 20s 30s کے اندر ہوتے تو پھر دین یو وڈ لائک ٹو گیو پیپل انادر چانس کہ یار ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے. لیکن جب آپ اس ایج کیٹیگری کے اندر تو آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا اور لوگوں کو آپ کے بارے میں پتا, تو آپ کو لوگوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے, تو اس قسم کے امتحان آپ کے لیے بھی ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی ہوتے ہیں. تو بہت سارے لوگ دے ڈڈ ناٹ شو اپ, اور الحمدللہ اس کے بعد وہ دے ول نیور شو اپ ان مائی لائف, کیونکہ وہ فارغ ہو گئے ہیں بالکل مکمل طور پر ایز فار ایز آئی ایم کنسرن. اور ویسے بھی دنیا میں آپ کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے 4 ریلیشن شپ چاہیے ہوتے ہیں, اور یہ بھی ہمارے نفسیات جو ہے اس کے اوپر ماہرین جو ہے وہ ایگری کرتے ہیں. ان 4 کے علاوہ بھی آپ کے پاس ریلیشن شپس ہونے چاہیے, لیکن کور 4 اگر آپ کے پاس ہیں تو یو آر گڈ ٹو گو. تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کمال چولیں ماری ہیں, مطلب یہ کہ عجیب و غریب حرکتیں کی ہیں. پھر وہ بعض لوگ ہیں جن کو اس کے اندر خبر نظر آ گئی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک ٹویٹ کیا اس کے اوپر, اور اس کے بعد ایس ٹی ایچ کے اندر ہم نے اے آئی بھی انٹروڈیوس کروایا, تو ہم نے سمجھا کہ چلیں ٹھیک ہے اب مصیبت تو آ گئی, اے آئی سے تجربہ ہی کر لیتے ہیں. تو اس کے اندر واضح انداز سے میں نے بتایا کہ میں ذاتی وجوہات کی بنیاد کے اوپر میں نہیں کر رہا پروگرام. ہمیں اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں لا سکتا. آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ نے بتایا کیوں نہیں اپنی بیماری کے بارے میں. بھائی میری بیماری خبر نہیں ہے. دیکھیں نا, میں کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں, میں کوئی انٹرٹینمنٹ کا آدمی نہیں ہوں, میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں. میری بیماری میرا ذاتی معاملہ ہے. تو میں نے جب کہہ دیا کہ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر, لیکن نہیں, وہ کبھی مجھے سینسرشپ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. تو میں نے کہا یار میں نہیں سینسر ہوا. وہ بی بی سی کے ایک خاتون نے بھی باقاعدہ کال کر لیا کہ طالب صاحب ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جو سینسر ہوئے ہیں. تو اچھا, میں نے کہا کہ اب ان کو آنے دو. میں نے کہا جی اچھا آپ انٹرویو کر لیں. سو یہ آسک می دی فرسٹ کوسچن کہ جی یہ جو سینسر ہو رہے ہیں صحافی اور آپ کو بھی اسکرین سے ہٹا دیا گیا, تو اس کی کیا وجہ بنی؟ تو میں نے کہا بی بی میں سینسر نہیں ہوا ہوں, میں نے آپ کو واضح انداز سے بتایا تھا, یہ ٹویٹ موجود ہے. اب وہ آگے سے خاموش, کیونکہ سٹوری کے اندر تو وہ طلعت حسین کو اسکرین سے ہٹا دیا گیا, یہ اینگل چاہ رہے تھے. تو لیکن میں نے کہا جی اب میں نے چونکہ آپ کو کوٹ دے دیا تو آپ کو مجھے کوٹ کرنا پڑے گا. تو and to her credit she did you know obviously کیونکہ ریکارڈ پہ چلا گیا نا میں. پھر وہ بعض لوگ ایسے ہیں نا, ان کو کریدنے کی بڑی عادت ہے. مجھے یاد پڑتا کہ کسی زمانے میں پتہ نہیں ایک کردار ہوا کرتا تھا پایا کوڑا فرول. اچھا, پایا کوڑا فرول جو ہے نا بڑا دلچسپ ایک کیریکٹر ہے کہ وہ کام کاج وہ اس کو آتا کچھ تھا نہیں, تو سارے محلوں کے اندر وہ پھرتا رہتا تھا. تو لوگوں کے گھروں کے باہر جو کوڑا دان پڑے ہوتے تھے تو ان کو نا سوٹیوں سے وہ کریدتا رہتا تھا. کسی کوڑے دان میں سے کوئی پرانا کھانا نکلتا تھا, کسی کے اندر سے کوئی ریپر نکل آتے تھے, کوئی ٹی وی کا ریپر ہو گیا یہ وہ, اور کسی کے اندر کوئی کپڑے پڑے ہوتے تھے. تو ان کی بنیاد پر وہ ان گھروں کے بارے میں کہانیاں بنایا کرتا تھا. اور پھر کسی کے گھر کے اندر سے دھواں نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے, سو ساری اپنی طرف سے کہانیاں اکٹھی کر کے رات کو جا کے بیٹھتا ہوتا تھا. لوگوں کو کہتا تھا میرے پاس سارے محلے دیا خبریں ہی ہیں نہیں, تو تسی میں پیسے دیو نا تو میں تن خبریں دستا ہے. اچھا, اس کو بعد خبریں کیا ہوتی تھی, ذرا کوڑے سے کیا خبریں بننی ہیں آپ نے, لیکن ان کو آل فالو باتیں بتاتا تھا. اچھا, یہ پایا کوڑے فرول جو ہیں یہ بہت سارے پاکستان کے اندر جو ہیں وہ آ گئے ہیں. تو انہوں نے میری بیماری کے حوالے سے جو ہم نے باہر ٹکن رکھا ہوا تھا اس کو گھمایا. انہوں نے کہا جی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. اچھا,
اب دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں نا کہ مجھے پتہ ہے اور میں بتاؤں گا نہیں, آپ ایک فلڈ گیٹ کھول رہے ہیں آف اسپیکولیشن. اگر آپ کو پتہ ہے تو برائے مہربانی بتا دیں. اینڈ آئی ایم اونلی اے ٹیلیفون کال اوے. آئی ایم سمراد, کڈ بی اینی بڈی. لیکن چونکہ اگر آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہوتا تو میں نے آپ کو حقیقت بتا دی. حقیقت سینسیشنل نہیں ہوتی, تو انہوں نے کوڑا پھرول کے خام خواہ کی سینسیشن کریٹ کر دی. تو یہ پایا کوڑا پھرول جو ہے نا, یہ بڑی مصیبت کا باعث بنے. ہر کسی کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, ہر کسی کے پاس دوسرے کے بارے میں معلومات ہیں. جو پایا کوڑا پھرول ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے جب وہ اسکوٹر کے اوپر جو ہے وہ خواتین کے کالج کے سامنے پھر رہے ہوتے تھے, تو تب میں جرنلزم کر رہا تھا اور ابھی بھی کر رہا ہوں. So they can only imagine how much I know about them. But would I talk about what they do in their private lives یا ان کی بیماریاں کیا ہیں؟ I will never do that. لیکن لوگ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر پایا کوڑا پھرول کی طرح لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں. آپ نے بھی بات کی تھی کہ کچھ لوگ دے شوڈ اپ, بٹ ضروری نہیں ہے کہ جو بھی آئے, جنہوں نے بھی آپ سے بات کی, وہ تمام کے تمام ایک جو ہے نا وہ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے. سو کیا وہ بھی وہ لوگ تھے جن کو آپ اسی کیٹیگری میں ڈالیں گے, یا ایسے تھے جو صرف جو ہے وہ کھوجی کیٹیگری بھی. ہاں, ایک تو خیر ون ٹائمر تھے جنہوں نے ایک بار کیتا تھا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے باکس ٹک کر دیا, which is fine, this is how the wheel spins. باقی کھوجی کیٹیگری بھی تھی. کھوجی کیٹیگری کیا تھی کہ پتہ تو کریے کہ ہویا کی ہے. اچھا, اس میں سے ایک کیٹیگری تھی جو یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ واقعتاً سینسر تو نہیں ہو گیا یہ. اگر واقعتاً سینسر ہو گیا تو جو ہمارے اوپر لائم لائٹ ہے یار, میرا مطلب ہے کوئی لائم لائٹ اسٹیل نہ ہو جائے. آئی ایم ٹیلنگ یو, یہ میں آنیسٹلی آپ کو بتا رہا ہوں. تو جب ان کو پتہ چل گیا کہ نہیں واقعتاً جینون ہیلتھ کا ایشو, الحمدللہ مڑ کے انہوں نے بعد میں پوچھا نہیں مجھے, یہ نہیں تھا کہ میں توقع کر رہا تھا. سو کھوجی کیٹیگری بھی تھی. اچھا, پھر یہ بھی تھا جی کہ کیا واقعتاً سنجیدہ بیماری ہے اس کو. جب پتہ چلا کہ سنجیدہ بیماری اس طرح کی ریکوریبل ہے تو وہ کافی ڈس اپوائنٹ ہو کے پھر گھر سے واپس گئے تھے. لیکن ایز اے سیڈ فرینکلی, آپ کو دنیا میں ہر قسم کے لوگ ملیں گے, اور جس پیشے کے اندر ہم ہیں, ہم ہر قسم کے بندے کے ساتھ ڈیل کرتے رہے ہیں. صرف یہ ہوتا ہے کہ اس ماحول کے اندر یہ سارا جو ہے نا زیادہ کنسنٹریٹڈ فارم میں, پوائنٹڈ فارم میں, زیادہ اصرار کے ساتھ آپ کے چہرے کے سامنے آ جاتا ہے, تو پھر آپ کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو بڑے زبردست تجربات ہوئے. کھوجی کیٹیگری آپ نے ٹھیک کہا, وہ کھوج لگا رہے تھے جی کہ مطلب یہ کہ امید کرتے ہیں کہ فارغ ہو گیا ہوگا, لیکن چونکہ نہیں ہوا تو چلو ٹھیک ہے, پھر امید تو دنیا قائم ہے کہ پھر آ جاؤں گے. مطلب اس قسم کے لوگ بھی تھے. ایک اور بھی آپ نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ مین ویل میننگ پیپل, وہ بھی تھے, اس کے بارے میں ضرور بتائیں. مین ویل میننگ پیپل یہ ہے کہ وہ آپ کو کہنے کو تو ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمدردی کرتے کرتے آپ کے زخموں کو اتنا کریدتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یار آپ نہ ہی کیا کریں ہمدردی. اچھا, وہ اچھی نیت سے کر رہے ہوں گے, لیکن وہ آپ کے معاملے سے مکمل طور پر انسینسٹیو ہے. ان کو علم نہیں ہے کہ یہ سائیکولوجیکل ٹراما کیا ہے, پرسنل چیلنجز کس قسم کے ہیں, پروفیشنل چیلنجز کس قسم کے ہیں. ایز اے سیڈ, ہزار چیزیں اور ہو رہی تھیں اس وقت, اور لوگوں کو علم ہے کہ ہزار چیزیں کیا ہو رہی تھیں. تو اس کے اندر آ کے اگر آپ ہمدردی کے ایسے بول بولیں جس سے آپ کے زخم جو ہیں وہ ہرے ہونے شروع ہو جائیں, تو آپ میں اور اس شخص میں کوئی فرق نہیں ہے. میں فزیو تھراپی کروا رہا تھا, تو وہ خود نکل رہے تھے فزیو تھراپسٹ کے کمرے سے. اچھا, خود ان کی دونوں بازو اور ایک ٹانگ جو تھی نا وہ عملاً ناکارہ تھی, تو نیم پھدکتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل رہے تھے کیونکہ ظاہر ہے فزیکلی ہی وازنٹ ریلی کیپیبل. تو مجھے دیکھے تھے, طلعت صاحب کیا ہوا ہے آپ کو؟ ساجد سیٹ کہ میں نے کہا یہ کوئی کینڈی بار تو نہیں ہے, میں کینڈی لینے سے نہیں آیا نا, جس کام کے لیے آپ آئے اسی کام کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو نا ریئلائز کہ پرابلی آئی واز لٹل ہارش, لیکن وہ اتنا انہوں نے عجیب و غریب طریقے سے کیا. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی طرف سے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں, اس تک جینونلی کر رہے ہیں, لیکن جو انداز ہے وہ کافی قابل اعتراض ہوتا ہے. آپ کی لائف میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن سے آپ کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ یار جب کبھی پرابلم ہوگی نا سو شاید دے ول شو اپ. سو کوئی ایسے لوگ بھی تھے جو آپ کی ایکسپیکٹیشن سے پورا نہیں اترے یا انہوں نے آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا؟ کافی سارے ہیں, رشتہ داروں میں کافی سارے ہیں, قریبی دوستوں میں سے بھی ہیں. دا لسٹ از ویری لانگ. لیکن دیکھیں, جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ 4 ریلیشن شپس آپ کے پاس ہونے چاہیے. الحمدللہ میرے پاس 4 سے زیادہ ہیں. وہ 4 ذرا دوبارہ اگر بتا دیں. دیکھیں, 4 میرے تو 4 سے زیادہ ہیں, لیکن 4 ریلیشن شپس کوئی بھی ہو سکتے ہیں. آپ کی لائف پارٹنر ہو سکتی ہے, آپ کا دوست ہو سکتا ہے, آپ کا کتا ہو سکتا ہے, آپ کی بلی ہو سکتی ہے, آپ کا طوطا ہو سکتا ہے, آپ کے پروفیشنل کولیگز ہو سکتے ہیں. تو کوئی بھی 4 رشتے ہو سکتے ہیں. تو میرے پاس 4 سے الحمدللہ بہت زیادہ ہیں. اور ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو سما کی جو
ٹیم ہے, میری اپنی ٹیم تو ہے ہی, they were like always around me. It was such a great source of strength. لیکن ٹاپ مینجمنٹ سے لے کے پینس تک ایوری بڈی واز سو کائنڈ. تو جب آپ کے پاس ایک 4-5 سے زیادہ کور ریلیشن شپس ہوں اور اس کے علاوہ رنگس بھی ہوں تو یو فیل ویری پروٹیکٹڈ. لیکن اگر آپ کے پاس 4 نہیں ہیں تو آپ کے پاس 5 کارڈز ہونے چاہیے زندگی گزارنے کے لیے. 5 کارڈز آخر میں آتے ہیں آپ کے لیے. 5 کارڈز وہ میں نے کہا مارک کر دوں اس کو. لیکن کوئی سے بھی کور ریلیشن شپس میرے خیال میں وہ میرے پاس الحمدللہ تھے. سو جنہوں نے آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا, اب ان کا آپ کی زندگی میں کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں کوئی فیوچر نہیں, میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ آؤٹ, دیٹس اٹ. زیادہ ہارش نہیں ہے یہ؟ نہیں ہارش نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے نا ان کے پاس ٹائم ہے نا میرے پاس ٹائم ہے, مجھے اور کام کرنے ہیں. اور دوسرا یہ ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی ہو شوڈ اپ, کہ ان کی سیٹ جو ہے ان کے برابر رکھی جائے who did not show up, یا وہ بھی اسی ہال میں بیٹھے ہوں کسی بھی سیٹ کے اوپر. تو جو شو اپ ان حالات میں نہیں ہوتا, تو میرا تو ویئرز کو یہ مشورہ ہوگا کہ اگر پیٹرن آف بیہیویئر یہ ہے اور ایک کسی بڑے واقعے کے بعد وہ پیٹرن آف بیہیویئر جو ہے اس کے اوپر مہر ثبت ہو جاتی ہے, اٹس ٹائم فار یو ٹو ٹیک ایکشن, آئی بی ڈن ود اٹ. ٹاکسک پیپل کی تو جو ہے وہ گنجائش ہی نہیں ہے. تو اپنے سرکل کے اندر جو ہے میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتا سکتا ہوں کہ مثبت اور منفی انرجی. ایک جاپان کا بہت زبردست سائنٹسٹ تھا, اس نے یہ تجربہ کیا کہ اس نے ایک گروپ آف اسٹوڈنٹس کو پانی کی 4 بوتلوں کے سامنے کھڑا کر کے خاص مدت کے اندر کہا کہ آپ منفی الفاظ بولیں, جس کے اندر تھا آئی ہیٹ یو اینڈ یو آر ڈیٹیسٹیبل اور ابیوز اینڈ آل دیٹ. اور دوسرے گروپ آف اسٹوڈنٹ کو 4 بوتلوں کے سامنے کھڑا کر کے کہا کہ آپ اس میں اچھے الفاظ بولیں کہ شکر ہے, بڑی بہترین زندگی ہے, آپ کتنے اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور ہمیں آپ سے پیار ہے, اس طرح کے الفاظ. پھر انہوں نے ان بوتلوں کے پانی کو کر دیا فریز اور اس کو پھر اسٹڈی کیا. تو جن پانی جو فریز کیا گیا تھا جس کے اندر منفی جس کے سامنے الفاظ بولے گئے تھے, ان کا جو کرسٹل کا جو میک اپ تھا اٹ واز ہورینڈس, وہ ڈسٹارٹڈ تھا. جن بوتلوں کے سامنے مثبت باتیں کی گئی تھیں ان کے پیٹرن جو تھے کرسٹل کے, یہ اویلیبل ہے, آپ چیک کر سکتے, ان کے پیٹرن جو تھے وہ پھولوں کی طرح بنے ہوئے تھے. اور دلچسپ نتیجہ یہ نہیں ہے کہ پانی نے کس طرح رسپونڈ کیا, دلچسپ نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر 60% ہے پانی. تو اگر آپ منفی انرجی ابزارب کرتے رہیں گے, آپ کے کرسٹل جو ہے نا بالکل انگریزی ایڈیم کے اندر جو ہے میس اپ ہو جائیں گے. اسٹرانگ ایڈیم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. تو آپ منفی انرجی والے لوگوں کے سے دور رہیں. تو یہ جو واقعات ہوتے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے کون لوگ منفیت والے ہیں اور کون لوگ جو ہے وہ آپ کے لیے منفعت والے ہیں, منافع والے ہیں, ان کے ساتھ جائیں. اچھا, میں اس ایپیسوڈ سے پہلے تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا, کچھ کامنٹس وغیرہ دیکھ رہا تھا اس ٹائم پہ جو آپ کی پوسٹ کے نیچے آئے تھے. سو مجھے ایک یہ سینس ملا کہ آپ کے بہت سے فینس ہیں, آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے ویورز ہیں جو کہ آپ کو دیکھتے ہیں, اینڈ دے سم ہاؤ, انہوں نے اس کو اوپنلی تو نہیں کہا بٹ دے سم ہاؤ فیلٹ کہ دے ڈیزرو ٹو نو کہ آپ اسکرین پہ کیوں نہیں ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ یہ صحیح کرٹیسزم ہے کہ آپ کو ان کو اس ٹائم پہ بتا دینا چاہیے تھا؟ ججمنٹ کال تھی. میں جس طرح آپ کو بتا سکتا ہوں صرف یہی نہیں ہو رہا تھا, اور 1000 چیزیں ہو رہی تھیں, اور میں ایک کافی ذاتی بحران کے اندر مبتلا تھا. اور صرف میں مبتلا نہیں تھا, پورا ہاؤس ہولڈ میرا مبتلا تھا اس بحران کے اندر. تو مجھے اس کو نیویگیٹ کرنا تھا. ویورز کی ڈیمانڈ جو ہے بالکل فیئر تھی. عام حالات کے اندر صرف اگر ایک ہی ایشو ہوتا تو میں اس ایشو کو براہ راست ٹیکل کر دیتا اسی وقت. اب دیکھیں, آپ نے 26 کا ذکر کیا, میرے خیال میں 23 یا 24 کو میرا فیور تھا 104. اس سے 5 دن پہلے سے ہی شروع ہو گیا تھا, اور وہ میں 5 دن جو تھا 1000 جو ہے ملی گرام ایموکسل جو ہے نا اس کے اوپر تھا, اور ایکسٹریملی ٹینس انوائرمنٹ. اور اس کے بعد یہ ہوا, اور پھر جب ہوا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ریکوری نیورولوجسٹ کے پاس, آپتھمالوجسٹ کے پاس, سائیکالوجسٹ کے پاس, اور اس کے علاوہ فزیوتھراپسٹ, یہ 5. تو اگر آپ 40 منٹ بھی لگائیں تو, اور آنے جانا لگا تو 1 گھنٹہ لگا, تو یہ تو باقی نکل گیا, باقی اور ایشوز اپنی جگہ پہ. سو آئی تھاٹ کہ میں ویٹ کرتا ہوں, ایک مرتبہ میں ریکور کر جاؤں.
تو تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا کہ ہوا کیا. دس از وائی وی آر ڈوئنگ اٹ. آپ نے بات کی تھی کہ ٹمارو از ناٹ پرومس ٹو اینی ون، سو دیٹ اسینشلی ایک آپ کا لیسن ہے جو آپ نے ڈرا کیا، بٹ اور بھی لیسنز آپ نے ڈرا کیے ہوں گے اس پورے ایپیسوڈ سے، اس کے بارے میں بات کرنا چاہیں. بہت سارے ہیں. ایک تو جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ آپ کے لیے لوگ جو ہے نا اپنے آپ کو ڈیفائن کر دیتے ہیں آپ کے لیے. تو وہ لوگوں نے خود ڈیفائن کیا، آپ نے ان کو ڈیفائن نہیں کیا. اس ڈیفینیشن کو سنجیدگی سے لیں. جنہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے وہ اس ڈیفینیشن کے اوپر پورے اترتے تو رابطہ رکھیں، باقی سارے کو تو آپ فارغ کر دیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. نمبر 2، جو آج کا دن ہے اس کے اندر جو آپ کر سکتے ہیں شکر کر کے اس کے اوپر کام کریں، زیادہ پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 3، اگر کوئی چیلنج آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ امیڈیٹلی اس کو نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کریں. اس کے اوپر آپ ریڈ اپ کر سکتے ہیں، یو گیٹ دا بیسٹ ریسرچ. آپ یقین مانیں جتنے جنگلی کبوتروں کی جان میں نے بچائی ہے، میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی وائلڈ لائف والا ایسا بندہ جس نے کبوتروں کی ہر دوسرا بندہ کہہ رہا تھا او جی جنگلی کبوتر لون جی، کوئی مجھے اس کا خون پلا رہا ہے، کوئی مجھے اس کا سوپ پلا رہا ہے، اور اتنے اصرار کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے جن ایسے ویسے. اچھا، آئی ہیو ٹو ہینڈ اٹ ٹو ڈاکٹر امتیاز ہوز مائی ایپتھمولوجسٹ، ونڈرفل گائے، ذرا تجربہ کار. بابے لوگ جو ہوتے ہیں نا، انہوں نے 1987 میں میرا کلیزیون کا آپریشن کیا تھا، 87 میں. ابھی بھی میرے آپتھمولوجسٹ ہیں. تو انہوں نے جب میں چیک کیا، انہوں نے کہا دل صاحب آپ کو ایک میں بات بتا دوں، کبوتروں تو دور رہنا تھی. تو اس کے بعد یقین مانے ثاقب، ایوری سیکنڈ پرسن سیٹ کہ جی آپ، میں نے کہا یار یہ 500 ملین کبوتروں کی پاپولیشن ہے، انسان بہت زیادہ ہے، تو کبوتر زیادہ پریشس ہے، وہ کم ہے. اگر بندہ ایک آگے پیچھے ہو گیا تو کوئی اتنی بڑی گل نہیں. تو میں نے تو کبوتروں سے جان چھڑائی. تو یہ جو دیسی نسخے ان سے اجتناب برتیں. ایکسپرٹس کی ایڈوائس دیں. ایکسپرٹس کی ایڈوائس از ایبسلیوٹلی ڈفرنٹ ٹائپ آف ایکسپرٹس. اور ایسے معاملات میں تو آپ کے پاس بہت ساری چیزیں اویلیبل بھی ہیں. جو ایکسرسائزز ہم کرتے ہیں اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے، اس کے اندر تو میں نے تو 4-5 ایکسرسائزز کا اضافہ بھی کر دیا اپنی طرف سے. اور آنیسٹلی اسپیکنگ جو میرے فیزیوز ہیں دے ور کوائٹ امپریسڈ کہ جی ہم اس کو باقاعدہ استعمال کیا کریں. لیکن جو سب سے بڑا یہ ہے نا جی کہ آپ کے پاس جو ہے نا اپنا اہتمام ہونا چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس ملٹیپل اہتمام تھے، کور ٹیم، دوست، پروفیشنل ٹیم، آرگنائزیشن اوننگ اپ، پیپل اوننگ اپ، پریئنگ. لیکن سپوز کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ آپ کے پاس اپنے یہ تمام اہتمام نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس ایک اپنا اہتمام ہونا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے آپ کے پاس 5 کارڈز ہونے چاہیے. وہ 5 کارڈز کیا ہیں؟ تاش کے پتے. وہ تاش کے پتوں سے زیادہ اہم. راجا اور رانی. راجا اور رانی، چلو ٹھیک ہے، راجا رانی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن راجا رانی سے زیادہ اہم ہے. پہلا کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے کریڈٹ کارڈ. دوسرا کارڈ ہونا چاہیے ڈیبٹ کارڈ. تیسرا بینک کے سیلز مین لگ رہے ہیں کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا، اس کے آپ کوئی بھی یہ استعارہ ہے، آپ اس کی کوئی بھی تشریح کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کیا کروں. کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ. تیسرا آپ کے پاس ہونا چاہیے ہیلتھ کارڈ اور لائف انشورنس کارڈ. چوتھا آپ کے پاس ہونا چاہیے لائسنس. آپ یو شوڈ بی ایبل ٹو ڈرائیو اینڈ موبلٹی، ڈرائیونگ موبلٹی ہونی چاہیے. اور پانچواں آپ کے پاس ہونا چاہیے جس کو ہم کہتے ہیں کالنگ کارڈ. اور اس کے اوپر ایسے نمبر ہونے چاہیے کہ 4-5 بندے ایسے ہوں جن کو آپ رات کو کسی وقت بھی کال کریں. وہ آپ دے شو اپ وداؤٹ سینگ کہ یار تو کی گل کیتی ہے یار، اور میں بڑا مصروف ہے گا، اور میں دبئی جا رہا ہے کیسا نا. سو آپ 5 کارڈز اگر آپ کے پاس ہیں نا، اور یا اس کے ایکویولنٹ جو بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ اپنے آپ کو دنیاوی طور پر زیادہ مینیج کر سکتے ہیں. کریڈٹ کارڈ میں نے کیوں کہا؟ یور ایبلٹی ٹو اسپینڈ کوئکلی ان این ایمرجنسی. ڈیبٹ کارڈ کیوں کہا؟ کہ آپ کے پاس سیونگ ہونی چاہیے، لیکویڈیٹی ہونی چاہیے. ہیلتھ کارڈ کیوں کہ یو کین واک ان ٹو اینی ہاسپٹل اینی ٹائم. اور موبلٹی کیوں کہ آپ کے پاس ویلز ہونے چاہیے. اور پھر ایک ایسا کارڈ جس کے اوپر 5 نمبر ہوں. یہ 5 کارڈ میں سے اگر ایک کارڈ بھی کم ہے نا تو برائے مہربانی پورا کر لیں. اور اگر آپ کے پاس یہ 5 کارڈ تھے؟ میرے پاس تو 5 سے زیادہ کارڈ تھے. میرے پاس تو پورا انفراسٹرکچر موجود تھا. لیکن ظاہر آپ کے ذہن میں خیال آتا کہ یار اگر کبھی نہ ہوا تو کیا ہوگا. سو آئی کیم اپ ود 5 کارڈ سولوشن. سو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پلیز پورے کریں. اور اگر نہیں پورے ہو رہے تو کم از کم کالنگ کارڈ جو ہے نا وہ اپنا ٹھیک رکھیں. اس کے اوپر ایسے بندوں کے نمبر ہونے چاہیے ہو شو اپ. آخر میں تھوڑی سی پروفیشنل بات کر لیتے ہیں. آپ نے بات کی تھی کہ آپ
آج تک دو ہفتے سے زیادہ آپ نے اسکرین کے اوپر آپ جو ہے وہ اس سے غائب نہیں رہے. جو سینسرشپ ہوئی ہو وہ الگ بات ہے, بٹ اس ایپیسوڈ کے اندر جو 2 ہفتے آپ نے شوز نہیں کیے, آپ نے کامنٹری نہیں کی, اس کے اندر بہت بڑے نیوز ایونٹس جو ہیں وہ پاکستان کی تاریخ کے ہوں. سو جب وہ ہو رہے تھے تو اس ٹائم کے اوپر آپ کی کیا فیلنگ تھی, اور آپ کو تھا کوئی اچ تھی کہ یار آئی نیڈ ٹو رپورٹ آن دس یا آئی نیڈ ٹو کامنٹ آن دس؟ دیکھیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی میں تو بس سوچ رہا تھا کب میں ٹی وی پہ جا کے تو بس میں تجزیے کروں. آنیسٹلی میں نہیں سوچ رہا تھا, کیونکہ میرے سامنے ایک گرم ہیلتھ کرائسس ہے. وہ کسی نے بہت اچھی بات کی کہ آپ کا خیال ہے آپ کے مسئلے ہیں, آپ کے 100 مسئلے ہوں گے, آپ سوچتے رہے آپ کے مسئلے ہیں 100 مسئلے ہیں, جب تک آپ کا ہیلتھ کا مسئلہ نہیں ہوتا. جب آپ کا ہیلتھ کا مسئلہ ہوتا ہے نا, پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار ریئلی یہ کتنا بڑے ایونٹ ہوں گے. پروفیشنل لاس آپ کو محسوس ہوتا ہے, لیکن جب آپ کے سامنے اتنے ملٹی بیرل چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں تو میں ان کے بارے میں آئی واز ریڈنگ دیم about them, I was discussing them with my colleagues and others. بعض جگہ پر میں ایک آدھ میں نے آرٹیکل بھی بیچ میں کیا تھا بنو کہ جب اٹیک ہوا تھا, وہ بڑی مشکل سے کیا تھا. مائی آئی جسٹ وینٹ کمپلیٹلی کریزی. تو وہ آپتھالمولوجسٹ نے کہا یہ آپ کا کیا مسئلہ ہے, کہ کوئی پرابلم ہے آپ کا؟ اچھا مجھے یاد آیا ایک مرتبہ میرا مسل خراب ہو گیا, تو وہ بھی بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, قائد اعظم ہاسپٹل کے اندر ہوتے ہیں. تو اب میں ان سے اصرار کروں, میں نے کہا جی یہ میرا مسل جو ہے جتنی جلدی ٹھیک ہوگا. تو وہ ہیں بڑے اگریسو. انہوں نے کہا دل صاحب بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا یہ جو مسل جو ہے پروفیشنل ٹینس پلیئرز کا جب خراب ہوتا ہے, جن کو ملینز آف ڈالرز ملتے ہیں گیم کے, وہ بھی ریسٹ کرتے ہیں. تو آپ تو پروفیشنل پلیئر نہیں, آپ کو کیا مسئلہ, ریسٹ کریں بھائی. تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی ترجیحات درست کرنی پڑتی ہیں. I think I had my priorities straight. So I was looking at them. The ophthalmologist said the same thing, do not worry about it. Psychologist said the same thing, do not worry about it. And frankly, I was in no condition to do anything anyways. تو میں نہیں سوچ رہا تھا جی کہ بہت بڑا میں نے مس کر دیا, کیونکہ ذرا آئی واز فالوئنگ اٹ اینڈ آئی نیو کہ جب اللہ کرے گا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر دوبارہ کمنٹ کر لیں گے. آخر میں ججنگ فرام دا کانورسیشن ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کی لائف کا بہت میجر ایونٹ تھا. جی, بٹ اس سے پہلے بھی آپ کی لائف میں بہت بڑے ایونٹ ہو چکے ہیں. مطلب ہر کسی کی لائف میں ہوتے ہیں, پیارے زندگی سے چلے جاتے ہیں, یا آپ کے کیس میں تو اسرائیل جانا آپ کا, یا آپ کے اوپر ڈائریکٹ فائرنگ ہونا, چاہے وہ MKM ہو یا چاہے وہ کچے کے ڈاکو ہو. سو اس ایپیسوڈ کو آپ ان تمام ایپیسوڈس کے مقابلے میں دیکھیں گے تو کیا یہ ان کو ٹرمپ کرتا ہے یا کوئی اور واقعہ ہے؟ دیکھیں ثاقب, یہ جس زندگی کے جس موڑ پر یہ واقعہ ہوا نا, جس وقت ہی جو میری زندگی کے کیلنڈر کے اوپر یہ واقعہ ہوا ہے, اگر جس طرح میں نے کہا کہ اگر یہ 30 سال کی عمر میں ہوا ہوتا ہے, 35 سال کی عمر میں ہوتا ہے, 40 سال کی عمر میں ہوتا تھا, یہ ایشو نہ ہوتا, میں اس کو مینشن بھی نہ کرتا. اور جس موڑ پہ ہوا اس وقت 20 اور واقعات ہو رہے تھے. سو ایک کمپاؤنڈ ایفیکٹ جو ہے نا اس کا وہ بہت زیادہ ہے. تو میرے خیال میں آئی ووڈ سے دیٹ دس پرابلی از اے جینون ٹرننگ پوائنٹ ان مائی لائف, جس نے مجھے بہت زیادہ کلیئرٹی بھی دی ہے, مجھے بہت زیادہ مزید گریٹیچیوڈ بھی سکھایا. بلکہ میرے ایک دوست نے مجھے کہا جی کہ یہ اللہ کی طرف سے ریمائنڈر ہوتا ہے کہ بندے کو شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو میں جنرلی میں نے اس کو کہا جی کہ میں تو 10 مرتبہ تو کم از کم کرتا ہوں, اور یقین میں جب بھی مجھے خیال آتا ہے نا تو میں ہاتھ اوپر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سانسیں چل رہی ہیں. وہ تمیم نے بھی بڑی زبردست بات کی. اس نے کہا کہ آپ سانسیں لیتے ہیں اور آپ کو ان کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا ٹل یو ریئلائز دیٹ یو کانٹ بریتھ. اب یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ سانس لینا جو ہے وہ کتنی عام سی بات ہے, ٹل یو کانٹ بریتھ. تو گریٹیٹیوڈ اس نے سکھایا مجھے اور کلیئرٹی دی ہے, اور ہوپ فلی ہم اس کے بعد زیادہ پروڈکٹیو ہوں گے پروفیشنلی. آن دیٹ نوٹ اس ایپیسوڈ کو کنکلوڈ کرتے ہیں, مگر ساتھ آپ کو ایک اپڈیٹ دے دیں کہ یہ جو ایپیسوڈ ہے یہ ویسے تو ون آف ہے, بٹ یہ آن اے لارجر نوٹ یہ ون آف نہیں ہے. اس اسٹوڈیو سے آپ کے لیے کچھ اور پوڈ کاسٹ بھی آئیں گی, انوائرمنٹ کے اوپر بات ہوگی, ایجوکیشن کے اوپر بات ہونے والی ہے. سو بہت انٹرسٹنگ کانٹینٹ آپ کے لیے آنے والا ہے, تو وہ بھی آپ فالو کریں. بٹ آج کے لیے اللہ حافظ.